نبی علیہ السلام کی حدیث ہے المرء مع من احب، انسان قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہے۔ تو اگر اللہ کے پیغمبر کی محبت ہے، ہر محبت پر حاوی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو صلہ یہ عطا فرمائے گا، روز قیامت اپنے پیغمبر کی رفاقت دے گا، معیت اور صحبت دے گا۔ اس سے بڑا کوئی درجہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی خوش نصیبی ہو سکتی ہے کوئی؟ یہ اس محبت کا ثمرہ ہے۔ ہاں ایک بات یہاں قابل غور ہے کہ نبی سے سب سے بڑھ کر محبت کرنا، اس کی صورت کیا ہے؟ میں کیسے ثابت کروں کہ مجھے اللہ کے پیغمبر سے محبت ہے سب سے بڑھ کر؟ اللہ کے پیغمبر کی محبت میری جان سے بھی زیادہ، میرے والدین سے بھی زیادہ، میری اولاد سے بھی زیادہ، اور دنیا کے ہر فرد سے زیادہ میں کیسے ثابت کروں؟ بہت آسان ہے، کیونکہ دین محبت کی بنیاد اطاعت پہ رکھتا ہے۔ اللہ اپنے انبیاء کے تعلق سے جو چیز چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کی بات کا ڈنکا بجے، انبیاء کی بات کا سکہ قائم ہو، صرف نبی کی ذات مطاع ہو، اطاعت کے لائق۔ اللہ تعالیٰ نبی کے تعلق سے یہ نہیں چاہتا کہ نبی کے چہرے کے بالوں کی، چال کی تعریفیں کی جائیں، ہر چیز بہترین ہے، پہلے بنیاد کو تو مان لو، نبی کی اطاعت۔ تو سب سے بڑھ کر نبی کی محبت کا معنی یہ ہے کہ نبی کا فرمان آ جائے، نبی کی بات آ جائے، مقابلے میں چاہے پوری دنیا ہو، دنیا کے مفتیان ہو، دنیا کے فقہاء ہوں، محدثین ہو، صحابہ اور تابعین ہو، نبی کا فرمان ایک طرف ہو اور پوری دنیا ایک طرف ہو، تو آپ سے سب سے بڑھ کر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی بات کو قبول کر لے، اپنا لے، اور ہر ایک کی بات پر ترجیح دے اور مقدم کرے۔ یہ محبت کی عملی دلیل ہے۔ اور اگر نبی کی بات کو چھوڑ دیا، باپ دادا کی بات کو، قوم برادری کی بات کو، کسی پیر یا مرشد کی بات کو، یا کسی امام کی بات کو نبی کی بات پر مقدم کر لیا، تو آپ کا دعوی محبت جھوٹا ہے۔ پھر لاکھ قصیدے کہو اور لاکھ محفل منعقد کرو میلاد کی، کوئی فائدہ نہیں۔ اصل چیز اطاعت ہے۔ تو اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک نبی کی ذات سے محبت نہ کرو سب سے بڑھ کر۔ تو سب سے بڑھ کر محبت کا پیمانہ یہ ہے کہ نبی کی بات کو ہر ایک کی بات پر مقدم کر لو، ترجیح دو۔ اگر پوری دنیا کی بات نبی کی بات کے مخالف ہے تو پوری دنیا کی بات کو ٹھوکر مار دو اور اللہ کے پیغمبر کے فرمان کو سینے سے لگا لو۔